بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی اسٹوڈنٹس، آواز کلیئر ہے میری آپ کو؟ ٹھیک ہے، آواز سب کو کلیئر آ رہی ہے تو اٹینڈنس ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اٹینڈنس پہلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آگے چلتے ہیں۔ آج ہماری جو ہے فورتھ کلاس ہے نا، ایسا ہی ہے، اسلامک اسٹڈیز کی آج فورتھ کلاس ہے، سیکنڈ ویک ہے اور فورتھ کلاس چل رہی ہے۔ اچھا جی، ابشر، عادل، ایمن، ایمن فاطمہ، ابشر، عادل، اپنے نام پر فوراً جو ہے ہمیں رپلائی کیا کریں۔ ایمن لگ گئی، ایمن فاطمہ، عائشہ ثنا، علی رضا، علیشہ ثنا، عائشہ ثنا، علی رضا، علیشہ علی، علیشہ وسیم، آمنہ اشفاق شیخ، آمنہ راشد، انمول، انود قادری، ایمن فاطمہ لگا دیتا ہوں، ایک سیکنڈ، ایمن فاطمہ تو کافی اوپر چلا گیا، انود لگا دی۔ اچھا، اس کے بعد ہے ارحم، ارحم خان تو ابھی میں نے نام نہیں لیا تھا، سنیں پہلے اپنا نام پھر آپ پریزنٹ بولیں، اور ایک سے زیادہ مرتبہ کوئی بھی اٹینڈنس نہ بولے۔ انزلنا بخاری، بھلے میں 2-3 دفعہ نام لے رہا ہوں تو لیکن آپ ایک ہی دفعہ بولیں تو میں لگا دیتا ہوں۔ اقصی عاشق، اریبہ فاطمہ، اریبہ نعمان ہارون، اوانتکا، عائشہ، عائشہ مبین۔ اچھا جی، اقصی عاشق لگا رہا ہوں۔ اقصی عاشق کہاں لیا تھا میں نے نام؟ ٹھیک ہے، لگ گئے۔ اوانتکا، عائشہ، عائشہ مبین، عائشہ ندیم، عائشہ اویس، عائشہ تیموری، بسمہ، بسمہ عثمانی، سیلیسٹی، دشا دیونانی، بسمہ لگا دی 939، بسمہ عثمانی، سیلیسٹی، دشا دیونانی، دعا 11433، دعا 2224، دونوں دعا نہیں ہے، دعا مسلم، دعا ریاض، ایمان فاطمہ، ایمان مسفرہ احمد بلوچ، اراج شہزاد، اشال سنی سارا، فائزہ، فضہ ایوب، اشال سنی اشال نور، ہاں لگا دی۔ اب یہ اقصی عاشق، آپ میرا خیال ہے 2 دفعہ آپ نے بولی، اب اقصی عاشق اوپر آپ نے بول دی تھی، میں نے لگا دی تھی، اب میں آپ کو ایبسنٹ کر رہا ہوں۔ فاطمہ 12130، فاطمہ صدیقی 12404، فاطمہ الزہرا، فضہ ایوب، فاطمہ صدیقی لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے لگ گئی، فاطمہ الزہرا لگ گئی، فضہ ایوب، گایتری، ہادیہ فرید، حفصہ شکیل، حمدیہ قیوم، ہمنہ عاصم، حریم سمی، ہبہ خالد، حمیرہ طارق۔ اچھا ایک سیکنڈ، حمدیہ قیوم، حمدیہ طارق، حمدیہ آپ کا وہ کیا ہے، اور حمیرہ تو یہاں پہ نام ہی نہیں ہے، آپ کو شاید میں نے پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا کہ آپ چیک کرائیں، آپ کا نام نہیں ہے لسٹ میں۔ ایک سیکنڈ، یہ جو لاسٹ میں کچھ اسٹوڈنٹس نے بولا ان کی میں اٹینڈنس ابھی لگا رہا ہوں، رکیں ذرا، ایچ والوں نے جو بولا ہے نا، حفصہ شکیل اور حمدیہ قیوم، میں لگا رہا ہوں، حفصہ شکیل لگ گئی، حمدیہ قیوم لگ گئی، اس کے بعد ہے حریم سمی، حمیرہ طارق، لگا رہا ہوں، حریم سمی اور حمیرہ طارق لگ گئی۔
اس کے بعد ہے ہمنا عاصم اور حمدی. حمدیہ قیوم بار بار نہیں بولیں، ٹھیک ہے؟ لگ گئی ہے ایک دفعہ تو بس لگ گئی ہے، آپ بار بار نہیں بولیں پھر ایبسنٹ ہو جائیں گے آپ. حمدیہ قیوم ہو چکی ہیں. اراج شہزاد اب یاد آ رہا ہے، دعا ریاض کو اب یاد آ رہا ہے. بھائی آپ لوگ لیٹ اگر کلاس جوائن کر رہے ہیں تو یہ میرا قصور نہیں ہے. اب آپ اٹینڈنس مت بولیں، آپ کا نام گزر چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جن کا نام گزر گیا وہ اٹینڈنس نہ بولیں. جس کا میں نام لے رہا ہوں صرف وہی مجھے اٹینڈنس دے گا. جو ادھر ادھر اپنی طرف سے بول رہا ہے اس کی اٹینڈنس نہیں لگے گی، یہ یاد رکھیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی بھی اٹینڈنس نہ بولے. جس کا نام نہیں میں لے رہا وہ اٹینڈنس نہیں بولے گا. ہم ایج کی کیٹیگری سے آگے جا چکے ہیں. الہام، امالہ، ہبہ خالد ہے. ہبہ خالد. ہادیہ فرید نہیں ہے. الہام، امالہ لگا دی. اقرا، اقرا محمد امین صدیقی. اقرا نواز. اسرا اظہر. ازما فیصل. خدیجہ مصطفیٰ. خولہ فاروق. اقرا اور اقرا مصطفی کیا ہے؟ اقرا ایم. ہماری سن لو میں بیٹھ کے چھوڑ دو اس کو. رک جائیں، یہ ذرا لاسٹ اسٹوڈنٹس کے میسج اپڈیٹ ہو رہے ہیں، یہ ابھی میرے پاس اوپن نہیں ہوئے. جو لاسٹ اسٹوڈنٹس نے میسج کرے نا وہ ذرا اپڈیٹ ہو رہے ہیں میرے پاس، پتہ نہیں کیوں ٹائم بہت لگا رہا ہے. ان کی میں پہلے اٹینڈنس لگا دوں پھر آگے چلتے ہیں. اچھا جی، امالہ خان کے بعد کہا تھا اقرا 611 نے اور اقرا محمد امین نے. میں لگا رہا ہوں، اقرا لگ گیا. اقرا امین کہاں ہے؟ اقرا محمد امین لگ گیا. اس کے بعد ہے خدیجہ مصطفیٰ اور ازما فیصل. خدیجہ مصطفیٰ لگ گیا اور ازما فیصل لگ گیا. چلے جی، خولہ فاروق، لائبہ اظہر. اب جو نام لے رہا ہوں یہ اٹینڈنس دیں. خولہ فاروق، لامیا اظہر، لائبہ اظہر. لائبہ اظہر لگ گئی. لامیا وسیم، لجین فاروقی، مدائم نعیم، ماہا، ماہم آصف، ماہم نسیم، ماہین عامر. مدائم نعیم لگ گئی. اچھا، مدائم نعیم کے بعد ماہین عامر، ماہم نسیم لگ گئی. ماہنور تبسم، مائدہ احمد، ماریہ منیر، مریم خالق، مہک، محمد احمد، ماہنور تبسم اور مائدہ احمد. مائدہ احمد لگ گئی، ماہنور تبسم لگ گئی. مہک اور مریم. بھائی اریبہ آپ کا ٹائم گزر چکا ہے، آپ اب اٹینڈنس نہیں بولیں، ٹائم یہ نہیں ہے اب آپ کی اٹینڈنس کا. اچھا، مہک، مریم خالق اور ان دونوں کی میں لگا رہا ہوں. مہک اور مریم خالق دونوں کی لگ گئی. محمد احمد رضا، محمد فائز، محمد شجیل عمر، محمد شارق، محمد سمیت. محمد فائز ہو گئی، ٹھیک ہے جی. درمیان میں اور اسٹوڈنٹس نہیں بولیں. محمد سمیت، محمد زید، مزنہ نوید. جن کا نام کال کیا جا رہا ہے وہی اٹینڈنس دیں. مزنہ نوید، نبیحہ، نرمین رضوان، نیہا راشد، نورین ستار. قرت، رادیہ ابرار. فاطمہ نام گزر چکا ہے، اب آپ مت بولیں پھر بعد میں مجھے کہیں گے کہ دیکھیں میں نے اٹینڈنس دی تھی آپ کو. اپنے نام پر نہیں دی نا. اب ہم اینڈ تک چلے گئے اٹینڈنس میں، اب آپ کہہ رہی ہیں. رادیہ ابرار.
لگا دی. ربیشہ، رفت، کفایت، روحان بن سہیل، رتاب رئیس، ربیشہ، رفینہ، صبا. جن کے نام کال ہو رہے ہیں صرف وہ اٹینڈنس دیں. صبا لگا دی. صفا عمر، گایتری درمیان میں نہیں دیں، اٹینڈنس آپ کا نام نکل چکا ہے. صفا عمر. سفیناز سلیمان. صفا عمر لگ گئی. سفیناز سلیمان. سمین عمران. سفیناز لگ گئی. صبا یہ تو لگ چکی ہے نا صبا کی، بار بار کیوں کہہ رہی ہو آپ؟ سمین عمران لگا دی. سائمہ خالد، سمان اسلم، سمارہ اختر، ثنا عمران. روحان نام گزر چکا ہے، اب نہیں بولیں. سمارہ اختر لگ گئی. ثنا لگا رہا ہوں. ثنا عمران اور سمارہ اختر. سمارہ اختر لگ گئی اور ثنا عمران لگا دی. سینڈیا، سمیہ خالد، سمان اسلم، سنجنا بلانی. سمان اسلم لگا دی. سنجنا بلانی، سیدہ کرم زہرا، شیوانی، شزا انعام، شویتی بجاج، شجاع الزمان. سنجنا اور سیدہ کرم لگا رہا ہوں. لگا دی دونوں کی. شجاع اور شیوانی لگا دی. شجاع الزمان ہے نا یہ، شجاع جو نام بتایا. سینڈیا، شزا انعام، شویتی بجاج، سیدہ عافیہ انعام، سیدہ برشنا اعجاز. شجاع الزمان لگا دی ہے. سیدہ عافیہ انعام لگا دی. سیدہ برشنا لگا دی. تبین زہرا، طاہا خان، طاہرہ، طیبہ. شویتی لگا دی. تبین زہرا لگ گئی. طاہا خان، طاہرہ لگ گئی. طاہا خان، طیبہ آفتاب لگا دی. طاہا خان، امیمہ ملک، امیمہ جاوید، ام ایمن، انزلہ افضل، عروہ. امیمہ جاوید لگا دی. عروہ لگا دی. انزلہ افضل، عثمان خان، ودیقہ کمال، وقاص خان، وریشہ سلمان، زنیرہ حیات، زنیرہ سلیم. ودیقہ لگا دی. زنیرہ سلیم لگا دی. زنیرہ حیات، وریشہ سلمان، وقاص خان، عثمان خان، انزلہ افضل، ام ایمن، امیمہ ملک. کوئی نہیں ان میں سے؟ چلیں جی، اٹینڈنس کمپلیٹ ہو گئی. وقاص خان لگا دی. بھائی یہ سر میری بھی لگا دیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ 15 منٹ اٹینڈنس میں نے لی ہے 9 بجے سے، ابھی 9:15 ہو رہے ہیں. تو آپ کو آن لائن میں نا اپنے ٹائم پر کلاس میں جوائن کر لینا چاہیے. ام ایمن، ام ایمن کو کنفرم کروں، یہ کنفرم کرنے کا ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم آپ کی اٹینڈنس ہی کنفرم کرتے رہیں. لگی بھی آپ کی. چلیں جی، اٹینڈنس سیو ہو گئی ہے. دعا مجھے یاد ہے، میں نے آپ کا نام جو ہے نا، 2 دعائیں ہیں لڑکیاں، آپ کا نام میں نے 3 سے 4 دفعہ پکارا ہے، دونوں کا کئی مرتبہ پکارا ہے. اس وقت آپ نے مجھے اٹینڈنس نہیں دی ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ آ کر کہہ رہی ہیں یہ بات، تو وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. ہمارے پاس تو ریکارڈنگ ہوئی بھی ہے نا. اب بار بار میں پیچھے جا کے نہیں لگا سکتا. اچھا اسٹوڈنٹ، آپ کو لیکچر شو ہو رہا ہے جو میں نے لیکچر کھولا ہوا ہے؟ میں کنفرم نہیں کر سکتا بڑی معذرت سے، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کلاس میں کہ اٹینڈنس ہی کنفرم کرتا رہوں. آپ لوگ لیکچر 3 میں نے آپ کو یہاں پر شیئر بھی کر دیا اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے اپنے پاس اوپن بھی کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ
میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ شو بھی کر دوں. ابھی آپ چیک کریں. شو نہیں ہو رہا. اچھا ٹھیک ہے، میں ذرا رکیں، دوبارہ کوشش کرتا ہوں. جی جی، میں تو دیکھ لوں گا. آپ نے بولا ہے، بالکل بولا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے نہیں بولا، لیکن آپ نے اپنے نام پر کال ہونے پر نہیں بولا اٹینڈنس. میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ سن نہیں رہے. جب آپ کا نام آتا ہے نا، تب آپ کو بولنا ہوتا ہے. جب نام گزر جاتا ہے اس کے بعد تو آپ فوراً بیچ میں آ کے میسج کر دیتے ہیں. بھلے وہ یو اور زیڈ کی جو ہے نا اٹینڈنس چل رہی ہے بالکل لاسٹ میں، لیکن بیچ میں بول دیتے ہیں تاکہ ہم بعد میں سر کو کہہ سکیں کہ دیکھیں میرا یہ رہا میسج، اور ہم دکھا بھی سکیں. تو وہ یہ نہ کرا کرے نا، جب آپ کا نام آتا ہے تب آپ کو اٹینڈنس دینی ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اچھا اب دیکھیں گے لیکچر شو ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس. اٹینڈنس کی چیزیں آپ چھوڑ دیں. نام پہ بولا ہے نا، تو اگر ٹائم پہ بولا ہے تو لگ جائے گی. نہیں بولیں گے تو نہیں لگے گی. اسٹوڈنٹس مجھے بتائیں آپ کے پاس شو ہو رہا ہے اب؟ نہیں شو ہو رہا. اچھا چلیں، میں اس کو پھر ویب سائٹ پہ آ کر ہی شو کرتا ہوں. رک جائیں. ٹھیک ہے، میں ویب سائٹ سے آ کے شو کر رہا ہوں اس کو. اچھا جی، میں آپ کو فائل شیئر کر رہا ہوں. یہ لیکچر ہے ہمارا. اب دیکھیے گا اسٹوڈنٹ یہ اوپن ہو رہی ہے. بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز کلیئر ہے اسٹوڈنٹس آپ کو؟ آواز کلیئر آ رہی ہے تو میرے میسج کریں. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. اچھا یہ ہمارے پاس لیکچر 3. آج میرے پاس جو ہے نا ڈبلنگ آ رہی ہے سر. میں اس کو دوبارہ کنیکٹ نہیں. جی اسٹوڈنٹ آپ کی آواز پتہ نہیں ڈبلنگ ہو رہی ہے. اچھا جی چلیں بس ایسے ہی چلتے ہیں. اب کیا کریں، آواز ڈبلنگ ہے کہہ رہا ہے. جی جی وہ صحیح ہو جائے گی آواز میں، پھر مسئلہ نہیں ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں ہمارے پاس سورسز آف شریعہ. دیر آر 4 سورسز آف شریعہ. ہمارے پاس جو شریعت کے قوانین، اصول اور شرعی مسائل کو نکالنے کے لیے جو ہے نا 4 اصول ہیں. یعنی کہ جن کے ذریعے سے ہم جو ہے نا اپنے تمام شرعی مسائل کو نکالتے ہیں. جتنے بھی جدید مسائل ہیں اور ہمارے پرانے مسائل ہیں جو قرآن، حدیث اور اسلام شریعت کے عین مطابق ہوں، تو ان کو نکالنے کے جو سورسز ہیں وہ 4 ہیں. اس سے پہلے ہم نے جو ہے اسلام کو پڑھا اور اس میں ہم نے 5 پلرز آف اسلام کو پڑھا، 7 آرٹیکلس آف اسلام کو پڑھا. وہ کمپلیٹ ہو گئے ہمارے. اب اس میں آگے چلیں. ہمارے پاس جو ہے یہاں پر 4 سورسز آف شریعہ ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ؟ آواز صحیح نہیں ہے، کس طرح آ رہی ہے آواز؟ یا آواز کا آپشن چینج کرتا ہوں، رکیں. اب چیک کریں ذرا. اب آواز صحیح ہے؟ جی اسٹوڈنٹ. اب دیکھیں آواز آ رہی ہے، اب کلیئر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تقریباً اکثر اسٹوڈنٹس کو آواز کلیئر آ رہی ہے. جن کا ایک آدھ کا مسئلہ ہے وہ ذرا اپنا چیک کریں انٹرنیٹ وغیرہ، وہ سیٹنگ ہے ساری. اچھا جی. عدل اربعہ ان کو کہا جاتا ہے، 4 سورسز آف شریعہ کو. 4 سورسز مطلب کہ 4 وہ ذرائع، دلائل جن کے ذریعے سے ہم قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس ہے مسائل کو نکالتے ہیں. شریعت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ان کے ذریعے سے وہ تھرو ہوتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ کچھ؟ آواز بتائیں بھائی، کلیئر ہے نہیں ہے؟ کٹ ہو رہی ہے آواز؟ کٹ رہی ہے آواز؟ اچھا، تو اس کو میں دوبارہ ریکنیکٹ کر کے دیکھتا ہوں. بتا رک جائیں ایک دفعہ پھر ریکنیکٹ کرتے ہیں. یعنی کیوں ڈبلنگ ہو رہی ہے آواز؟ جی اسٹوڈنٹ، آپ بتائیں کلیئر ہے آواز؟ جی اب کلیئر آ رہی ہے آواز؟ آواز کلیئر نہیں ہے. اکثر اسٹوڈنٹ کو آواز کلیئر نہیں ہے بھائی. جن کو کلیئر نہیں ہے وہ چیک کریں اپنا انٹرنیٹ وغیرہ. جن کو کلیئر آواز نہیں آتی ہے وہ اپنا انٹرنیٹ چیک کریں. اکثر اسٹوڈنٹس کو آواز صحیح آ رہی ہے، بس صحیح آواز کلیئر ہے الحمدللہ. اچھا جی، فرسٹ سورس آف شریعہ ہمارے پاس جو ہم دیکھیں گے سیکوینس وائز. تو فرسٹ ہمارے پاس قرآن پاک ہے، پھر حدیث ہے، سیکنڈ اجماع ہے، اور فورتھ تھرڈ اجماع ہے، فورتھ ہمارے پاس قیاس ہے. سب سے پہلے ہمیں جو بھی شرعی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں. یعنی کہ قرآن سے اس کا ہم جو بھی سولوشن ہوگا اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. 4 سورسز آف شریعہ کے اندر فرسٹ سورس ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. سیکنڈ سورس آف شریعہ ہمارے پاس سنہ ہے. قرآن آپ کو پتہ ہے بک آف اللہ ہے،
سنت پریکٹسز آف دی ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. تھرڈ ہمارے پاس اجماع ہے، اپروول اینڈ ایکٹڈ اوپینین آف دی مسلم جسٹس. فورتھ سورس آف شریعہ ہمارے پاس قیاس ہے، انالوجی فرام دی قرآن سنہ اینڈ اجماع. قرآن تو آپ جانتے ہیں قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں نصوص کہلاتی ہیں، ان کو نصوص کہتے ہیں، ان کو ہم نصوص کہتے ہیں. یعنی کہ نص کا معنی ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت، اور قرآن کی آیات جو ہیں یہ گویا حدیثیں بھی ہیں. حدیث اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ ادا ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ پورا قرآن جو ہے وہ سنت بھی ہے. تو اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ قرآن کی میں خود حفاظت کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قرآن پورا حدیث ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی حدیث ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی بھی حفاظت خود فرمائیں گے. تو یہ ایک میں نے آپ کو پوائنٹ بتا دیا. سنت کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ادا ہوا ہر کلمہ، ہر بات جو ہے وہ سنت ہے. آپ کے جسم اطہر سے ادا ہونے والا ہر عمل وہ سنت ہے. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات اپنی زبان اطہر سے بیان فرمائی یا آپ کے ایکشن سے ظاہر ہوئی. اور تیسرے نمبر پر ہے کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہو رہا تھا اور آپ نے اس پر جو ہے خاموشی اختیار کی، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ٹھیک ہو گیا اور وہ سنت ہو گیا. یا پھر آپ نے منع فرما دیا تو وہ بھی سنت پتہ چل گیا کہ بھائی یہ منع کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. ٹھیک ہے، یہ سنت کی تعریف ہے جو آسان میں نے آپ کو سمجھا. تھرڈ نمبر پہ آ جائیں تو اجماع ہے ہمارے پاس. اجماع اپروول ہوتا ہے اور ایگریڈ اوپینین ہوتی ہے مسلم جسٹس کی. جتنے بھی مستند علماء اکرام ہیں، فقہاء اکرام ہیں زمانے کے، ہر زمانے کے، وہ سب کے سب جڑ جاتے ہیں اور مسئلے پر سب کا اتفاق ہو جاتا ہے. یعنی کہ سب ایگریڈ کر لیتے ہیں، سب ایگری ہو جاتے ہیں، تو وہ مسئلہ جو ہے اجماع کے طور پر فل اینڈ فائنل ہو جاتا ہے. اگر اس مسئلے پر وہ سب ایگری نہ کریں اور اختلاف کریں، یعنی کہ چند حضرات علماء مستند جو ہیں وہ اس مسئلے کے فیصلے سے اختلاف کر لیں، تو یہ قیاس ہو جاتا ہے. اور قیاس اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ ایک کوئی شرعی مسئلے کا پہلے قرآن، حدیث یا اجماع کے مطابق کوئی ایک فائنل ڈیسیجن طے ہو گیا، آخر اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. اب اسی سے ملتا جلتا کوئی مسئلہ اور پیش آ گیا، تو جو پہلے مسئلہ طے ہوا تھا اگر اسی مسئلے کے اندر اس مسئلے کی اکثر پوائنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں اگر، تو وہی والا سلوشن جو پہلے طے ہو گیا تھا وہی سلوشن اس پر بھی ہم امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. یہ اس کا طریقہ ہے قیاس کو سمجھنے کا. ان کے ہم آپ کو جو ہے ایگزامپل بھی دے دیں گے، بہت آسان ہے. جیسے قرآن کو لے لیں سب سے پہلے. اب قرآن کی ایک آیت جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ بھائی اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تقریباً 700 مرتبہ 700 مقام پہ جو ہے وہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے. تو نماز کا حکم ہمیں قرآن سے مل گیا. اب ہم نے قرآن سے جب دیکھا کہ بھائی نماز کی تاکید اور سختی ہے نماز اور زکوٰۃ کی، تو یہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے. اب بھائی کیسے کریں؟ تو نماز کا طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، زکوٰۃ دینے کا پروسیجر قرآن نے نہیں بتایا، حج کرنے کا پروسیجر، عمرہ کرنے کا طریقہ، اس طرح بہت ساری چیزیں تو وہ قرآن نے نہیں بتائیں. ظاہر ہے قرآن ایسی کتاب ہے جو احکامات کو بیان کرتی ہے اور نصوص جو ہے وہ تمام مسائل کی جو ہے نا تفصیل سے بیان نہیں کرتی ہے. قرآن قرآن تو ایک حکم کتاب ہے اور وہ ہمیں مطلب اصل مقصد کی بات کر کے اور آگے چلی جاتی. تو یہی قرآن کا جو ہے نا سب سے بہترین دیکھا جائے تو معجزہ بھی ہے یہ. اب ہم جب نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، سارے اعمال کرنے ہیں، تو اب آگے ہم اس کی ڈیٹیل کو دیکھنے کے لیے سنت کی طرف چلے جاتے ہیں. بھائی سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری پڑھ کے دکھائی ہے.
नमाज का पूरा तरीका समझाया, क्या-क्या किस रुकन में पढ़ना है, वो सब चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाई। आवाज़ कट रही है। अच्छा, तमाम स्टूडेंट्स बताएँ भाई, आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है। अच्छा, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। तो क्या करें फिर, क्लास को एंड करके दोबारा बनाएँ, ये एक तरीका है अब हमारे पास। ये भी मेरे पास ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने माइक खोले हुए हैं, जिस वजह से ये आवाज़ जो है ना मसला हो रही है। क्या करूँ अब, मैं तो बार-बार बोल रहा हूँ, आप लोग सुनते नहीं हैं। ये कह रहा है यदि you set to do not disturb, you will only get notification for urgent messages and from your security con। मैंने तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं ओपन किया हुआ थी। जी, अब देखिए, अब क्लियर आ रही है आवाज़? जी स्टूडेंट्स, अब देख के बताएँ, आवाज़ क्लियर है? अब आवाज़ क्लियर है? अब देखें, अब बताएँ, अब चेक करके बताएँ। सेटिंग कुछ चेंज तो मैंने की है। कट रही है आवाज़, तो वो तो आपका इंटरनेट का इश्यू है, वो हमारा नहीं। आवाज़ मेरे पास से तो क्लियर है बिल्कुल। आपके अपने इंटरनेट को चेक करें, सबके माइक ऑफ हो, अब और आवाज़ खराब होती है। अब देखें आवाज़, अब सही है? अच्छा, कट रही है बस। चलें फिर, रुकें ज़रा, मैं एप्लीकेशन से लॉगिन कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी, इधर आवाज़ क्लियर है आपको बिल्कुल? अच्छा, यहाँ पे क्लियर आ रही है। जी स्टूडेंट्स, अब बताएँ, यहाँ पर सबको क्लियर आ रही है आवाज़ बिल्कुल? किसी को इधर तो कोई इश्यू नहीं है? क्लियर है आवाज़, ठीक है। चलें, मैं फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ, या अब आप अपने पास फ़ाइल ओपन कर लें, चूँकि यहाँ एप्लीकेशन पे जो है ना फ़ाइल शेयर नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं वहाँ गया था। लेक्चर 3 जो मैंने आपको मैसेज किया हुआ है, और ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज देता हूँ। वहाँ से आप अपने पास ओपन कर लें इसको। ठीक है जी, व्हाट्सएप पे भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ।
لیکچر 3 جو ہے ہمارا جو ابھی چل رہا ہے، تو بس یہ آپ اپنے پاس اوپن کر لیں پھر، تاکہ ہم آگے چلیں. ٹھیک ہے جی، واٹس ایپ کر دیا میں نے آپ کو، اس کو آپ لوگ اوپن کر لیں. تو میں نے آپ کو اسکرین بھی شیئر کی ہے، تو یہاں سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے اب نظر آ رہا ہو. اسکرین نظر آ رہی ہے اسٹوڈنٹس آپ کو؟ میسج پہ مجھے بتا دیں. اسکرین نظر نہیں آ رہی؟ اچھا، آواز تو کلیئر ہے. ویٹ کریں، ابھی اپلوڈ ہو رہی ہے، پھر اوپن ہوگی آپ کے پاس. تھوڑا سا ویٹ کریں، اوپن ہو جائے گی ابھی. اچھا ٹھیک ہے، چلیں اب شو ہو رہی ہے نا، تو صحیح ہو گیا. اچھا بلینک شو ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپلوڈ ہو رہی ہے، جیسی اپلوڈ ہوگی تو اوپن ہو جائے گی. رکیں ذرا، اپلوڈ ہو رہی ہے. چلیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنے پاس فائل پہ ہی اس کو اوپن کر لیں، اور ہم آگے چلتے ہیں. بس فائل پہ ہی اوپن کر لیں جو میں نے آپ کو بھیجی ہے نا، میسج پہ بھی بھیج دیے، یہاں پہ بھی بھیج دیے، تو آپ وہیں سے اوپن کر لیں اپنے پاس، اور ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، تو ہم بات کر رہے تھے 4 سورسز آف شریعہ، جس کو ہم ادلہ اربعہ کہتے ہیں. سب سے پہلے اس میں قرآن میں نے آپ کو بتا دیا، سیکنڈ سنت، تھرڈ اجماع، اور فورتھ قیاس بتا دیا. تو اب یہ خود چاروں جو ہیں وہ کہاں سے ثابت ہیں، یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بھائی ہم نے یہ کیسے ثابت کر دیا کہ بھائی یہ 4 سورسز ہوتی ہیں تمام شرعی مسائل کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے. تو یہ بات آپ نے کہاں سے ثابت کر دی؟ تو آپ تھرڈ سلائیڈ پہ آ جائیں، نیکسٹ. تو دیکھیں قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، اور قیاس ہے. فورتھ سلائیڈ پہ آ جائیں، سورسز آف اسلامک لاز. ٹھیک ہے، ففتھ سلائیڈ پہ آ جائیں، پرائمری سورسز اس میں 2 ہیں، یعنی کہ سورسز آف اسلامک لا کی 2 ٹائپس ہیں. فرسٹ ٹائپ جو ہے پرائمری سورسز، اور سیکنڈ ٹائپ جو ہے وہ سیکنڈری سورسز ہیں. پرائمری سورس میں قرآن اور سنت آتا ہے. سیکنڈری سورسز میں اجماع، قیاس، اجتہاد اور استحسان آتا ہے. ادلہ اربع کہاں سے ثابت ہیں؟ تو قرآن کی خود اپنی آیت ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس جو سب سے بڑی سورس ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی سورس ہے. تو قرآن سے خود ثابت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا. تو یہ بات میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتائی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن کی آیات جو ہے نا ان کو آپ نے لکھ لکھ کر اپنے پاس پریکٹس کرنی ہے باقاعدہ، تاکہ آپ پیپر میں یہ آیات عربی میں لکھ سکیں، تو آپ کو انشاءاللہ اچھے نمبر ملیں گے. تو اب دیکھیں یا ایھا الذین، اے ایمان والو، آمنو، ایمان والے جو ہیں وہ کیا کام کریں گے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کریں. اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ کے فرمان کو سن کر نا، جو اللہ کی باتیں ہیں وہ کیا ہے؟ کتاب ہے.
تو قرآن کتاب اللہ اطیع اللہ سے ثابت ہو گئی. اطیع الرسول اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول کی اطاعت کریں. تو رسول کی اطاعت کیا ہے؟ سنت ہے. یعنی کہ سنتوں کو ہم دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر سکتے ہیں. تو قرآن اور حدیث دیکھیں ان دو لفظوں سے ثابت ہو گئی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے اندر جو اولی الامر لوگ ہیں ان کی بات مانو. اور وہ کون لوگ ہیں؟ ظاہری سی بات ہے کہ جن کے بعد دین کی نالج ہے، دین کا علم ہے، وہ ریلیجیس پرسن جو علماء کہلاتے ہیں، مفتیان کرام ہیں، عالم ہیں اور مفتی ہیں. تو ان کی بات اتھینٹک ہے، فقہاء کرام ہے. اب وہ ظاہر ہے اتفاق کریں گے سارے، کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں گے سب، یا پھر اختلاف کریں گے. دو ہی چیزیں ہوں گی. تو اب اگر اتفاق کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ہو گیا اجماع. اگر اختلاف کرتے ہیں تو وہ ہو جائے گا قیاس. بات سمجھ آ گئی اسٹوڈینٹس؟ میسج پہ مجھے بتائیں. اب اس آیت میں چاروں دلیلوں کے مطابق دیکھ لیں آپ سلائیڈ نمبر 7 میں، کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کس طریقے سے ہر چیز جو ہے وہ ثابت ہو گئی. سمجھ گئے اس بات کو؟ تو اب ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں، ہمیں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا تو سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف جائیں گے. پھر مزید تفصیل سمجھنے کے لیے اگر ہمیں وہاں پر کوئی نہیں اس کا جواب ملا تو ہم حدیث کی طرف آ جائیں گے. حدیث میں نہیں ملتا تو اجماع کی طرف آئیں گے. اجماع میں نہیں ملتا تو پھر ہم کہاں چلے جائیں گے؟ قیاس کی طرف. بھائی عربک میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے نا، سلائیڈ نمبر 6 میں آپ دیکھ لیں، ادلہ اربع، سلائیڈ نمبر 6 میں آپ کو یہ آیت مل رہی ہے، عربی میں لکھی ہوئی ہے. اب میں آپ کو ان کی ایگزامپل سمجھا رہا تھا. تو ایگزامپل میں نے آپ کو قرآن کی سب سے پہلے ایگزامپل دی تھی، ایک مثال دی تھی کہ بھائی قرآن سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ قرآن میں ہے کہ کئی مرتبہ فرمایا اللہ نے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اب کیسے کرنا ہے اس کی ڈیٹیل ہمیں قرآن سے نہیں ملتی، ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا کچھ پڑھ کے سمجھایا ہر چیز کو. ٹھیک ہے نا؟ کیا تو اب بھائی ٹھیک ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے. اب نماز میں بڑے مسائل ہیں، نماز میں بہت مسائل ہیں. اب اجماع پھر بتاتا ہے. جیسے دیکھیں، ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی نماز میں اگر مثال کے طور پر کسی نے ایک سجدہ نہیں کرا تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ نماز ٹھیک ہوئی نہیں ہوئی؟ تو اب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے نا فرائض بھی بتائے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا یہ فرض ہیں. اگر نماز میں فرض حصہ رہ گیا، کسی بھی نماز میں کوئی بھی فرض رکن رہ گیا، کوئی بھی فرض رہ گیا جو نماز کا فرض ہے، تو اس سے نماز کیا ہوگا؟ نہیں ہوگی، نماز کو لوٹانا پڑے گا. تو یہ چیز ہمیں پتہ چل گئی. اور پھر آگے آ جائیں تو اب جیسے کہ ہم آج کل اپنے دور میں دیکھتے ہیں بہت سے مسائل ہیں جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، عوام کر رہی ہوتی ہے، علماء کا اس میں اختلاف نہیں ہوتا. علماء تو اس پر اجماع کر چکے ہیں. جیسے مثال کے طور پر 20 رکعت تراویح ہے. اب اس پر سارے تمام صحابہ کا اجماع ہے، اور جس مسئلے پر اجماع ہو جائے اس پر دوبارہ کوئی بحث ہی نہیں ہوتی، اس مسئلے کو آپ دوبارہ چھیڑ ہی نہیں سکتے ہیں. اور صحابہ کا تو اجماع جس پر ہو جائے تو اس کو تو کوئی چوں چرا کر ہی نہیں سکتا، اس پہ گفتگو کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ تمام صحابہ اس پر مجتمع ہو چکے ہیں، جمع ہو گئے، اجماع کر لیا. یعنی کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس پر سب کا اجماع ہو گیا کہ بھائی تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہی پڑھی جائے گی، جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جائے گی. اب اگر کوئی 8 پڑھ رہا ہے، 12 پڑھ رہا ہے یا اس پہ بحث کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ ایک مسئلے پر جب علماء کا، فقہا کا، صحابہ کا اجماع ہو گیا، اب اس پر کوئی چوں چرا بحث نہیں ہے. اسی طرح 3 طلاق کا مسئلہ ہے. 3 طلاق ایک ساتھ دے دی، ایک لفظ میں دے دی، ایک مجلس میں دے دی، ایک ہی جگہ پر دے دی، ٹھیک ہے، تو وہ طلاق ہو گئی ساری. اس پر صحابہ اجماع کر چکے ہیں، اس پر اب کوئی چوں چرا بحث نہیں ہے. جو کرتا ہے وہ گناہ گار ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہوتا ہے اجماع. اب ایسے مسائل جس میں اختلاف ہو گیا، اجماع نہیں ہوا، سارے صحابہ کا
یا فقہا کا یا ہمارے زمانے کے بھی مستند علماء کا اس پر اختلاف چل رہا ہے، تو وہ پھر قیاس ہوگا۔ اس کی مثال کیا ہے کہ جیسے بھائی نماز میں سجدہ کرنا نا، ٹھوس زمین کے اوپر سجدہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر زمین پہ نہیں سجدہ کرے گا تو نماز نہیں ہوگی، یعنی کہ زمین پہ ہی نماز پڑھ رہا ہے لیکن سجدہ جو ہے ہوا میں کر رہا ہے، حالانکہ زمین پہ سجدہ کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، کوئی اس کو شرعی عذر نہیں ہے، لیکن زمین پہ سجدہ نہیں کر رہا، ہوا میں کر رہا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ شرعی اصولوں کے مطابق، تمام مسائل کے مطابق اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے اور ہوائی جہاز میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اب ادھر تو زمین نہیں ہے، وہ بھلے جو ہے ہوائی جہاز میں سجدہ بھی پراپر صحیح طریقے سے کر رہا ہے، لیکن اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے کیوں؟ حالانکہ وہ تو زمین پہ سجدہ بھی نہیں کر رہا۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے اسٹوڈنٹس؟ تو مجھے میسج پہ رپلائی کریں، یہ بہت اہم میں چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایگزام میں آتی ہیں یہ چیزیں، رپلائی کریں مجھے۔ ہاں جی، 2-3 اسٹوڈنٹس نے رپلائی کیا صرف، 135 یا پتہ نہیں 40 اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے یہ 6-7 نے رپلائی کیا ہے، صرف یہی سن رہے ہیں، پھر جب بعد میں بولیں گے ہم سب پریزنٹ تھے، پوری کلاس میں تھے، اٹینڈنس میں سب موجود تھے، 10-12 نے کر دیا، 15-16 اسٹوڈنٹس نے کر دیا، 20 کے قریب اسٹوڈنٹس نے کر دیا، بس یہی سن رہے ہیں، باقی سارے جو ہے وہ ناشتہ کر رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، بس ادھر موبائل پہ آن لائن کلاس لگا دیے اور غائب ہو گئے۔ 24-25 اسٹوڈنٹس نے رپلائی کرا ہے کہ جو مسئلے کو سمجھ رہے ہیں، چلیں یہ بھی کافی ہے الحمدللہ۔ تو اب کیا ہے کہ ہوائی جہاز میں جب سجدہ کر رہا ہے تو اس کا سجدہ اور نماز ٹھیک کیسے ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قیاس کیا گیا ہے۔ قیاس کیسے کیا گیا ہے کہ بھائی زمین ٹھوس ہوتی ہے اور زمین کے اندر سے ہی نکلنے والے جو میٹلز ہیں نا، ان میں سے ایک یہ لوہا بھی ہوتا ہے، آئرن۔ لوہا زمینی دھات ہے، زمین سے نکلتی ہے، تو اسی لوہے سے جو ہے ہوائی جہاز بنایا گیا ہے، تو لہذا زمین بھی سخت ہوتی ہے اور لوہا بھی کیا ہوتا ہے؟ سخت ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک پوائنٹ ہم نے نکالا نا، یہ ہم نے کیا کرا؟ قیاس کرا کہ بھئی جیسے زمین ٹھوس ہے، ایسے ہی لوہا بھی کیا ہے؟ ٹھوس ہے، میٹل ہے، یعنی کہ سخت چیز ہے، اور زمین سے ہی نکلتا ہے سونا، یہ بھی جو لوہا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی اسٹوڈنٹس؟ تو یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر قیاس کرتے ہیں، یہ اسی کو قیاس کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ اس کو سارا دیکھ لیں، سلائیڈ نمبر 8 پہ آ جائیں، تو یہاں پہ دیکھیں سورسز آف اسلامک لا، اسلام ہیز گیون دی موسٹ کمپریہنسو لیگل سسٹم ٹو مین کائنڈ، انسانوں کو ایک زبردست نظام دی ہے۔ اسلامک لا کورس آل ایسپیکٹس آف لائف، اسلام ہیز اٹس اون پرسنل، سول، کرمنل، ٹھیک ہے نا، مرکنٹائل، ایویڈینس، کانسٹیٹیوشنل اینڈ انٹرنیشنل لا۔ جو قرآن اور حدیث اور شریعت کے جتنے بھی قوانین ہیں نا، چاہے وہ سزائیں کیوں نہ ہو، تو یہ ہی انسانوں کو نا انسان کا بچہ بنا کے رکھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی سزائیں بھی جو دنیا دار نے بنائی ہیں، ہر ملک نے، انگریز نے اپنی، اور مسلمانوں نے ان کا نظام پکڑا ہے، ان سے دیکھ لیں، آپ کے زمانے میں خود ہے چوری ڈکیتیاں اور جو ہے موبائل کی سنیچنگ اور فلانا اور ڈھمکانا، لوگ کیوں نہیں روک رہے ان چیزوں سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بنائے ہوئے اصول جو ہے نا امپلیمنٹ کیے ہوئے، قرآن حدیث کے اصولوں سے ہم نے جان چھڑائی ہے۔ حالانکہ قرآن حدیث کے اصول اگر یہی پریکٹیکلی ہم امپلیمنٹ کر دیں اپنے معاشرے میں، تو یہ ساری برائیاں آپ چند دن میں ہی دیکھیں گے ختم ہو جائیں گی، زنا تک بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی جو ہے نا بچا دیتا ہے، کیونکہ جب اتنی شرمناک سزائیں ملتی ہیں نا تو انسان پھر سدھرتا ہے، ورنہ یہ انسان اتنی آسانی سے نہیں مانتا۔ Islamic law has been defined as the body of rules of conduct revealed by Allah subhanahu wa ta'ala to his prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, whereby the people are directed to lead their life in this world. Islamic law has therefore not been given by any ruler,
It's given by Allah. Islamic law remains valid whether recognized by the state or not. स्लाइड नंबर 9 पे आ जाए. आप आपको लाइन वाइज जो है ना बता रहे हैं कि एक पॉइंट. Quran. The Quran is the primary source containing all the fundamental directives and instructions of Allah. Herein are to be found not only directives relating individual conduct, but also principles relating to all the aspects of social and cultural life of human being. The Quran is the last and complete edition of divine guidance, and this is the only book of Allah which has not been distorted. तो देख लें, कुरान तो सबसे ज्यादा बड़ी मुस्तनद किताब है. तमाम पिछली किताबों को उसने क्या कर दिया, मनसूख. सुन्नत क्या है? दिस सुन्ना इज द सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ. सुन्ना इज एन अरबिक वर्ड विच मींस मेथड. तरीकेकार, प्रॉपर जो है ना, आपको एक तरीका बता देता है. इट वॉज अप्लाइड बाय द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ लीगल टर्म टू रिप्रेजेंट व्हाट ही सेड, डिड एंड एग्रीड टू. Its authority is derived from the text of the Quran. The Quran says, for you the life of the Prophet is a model of behavior. अल कुरान और उसकी जो है वो 33वीं सूरत 21वीं आयत 21 वर्स नंबर. इजमा क्या है? इजमा और द consensus of scholars signifies the importance of delegated legislation to the Muslim community. The Muslim society requires such a rule-making power to meet the practical problems. For the implementation of Islamic Sharia, Islamic law, ijma has been technically defined as the consensus of the jurists of a certain period over a religious matter. Ijma is considered sufficient evidence for action because the Prophet of Islam said Muslims will never agree on a wrong matter. ये सारे मिलकर ना किसी गलत चीज पर जमा नहीं हो सकते. जब उलमा बैठे हुए हो ना और वो किसी मसले पर कोई भी सलूशन हासिल करना चाह रहे हो, कोई भी मसले का हल निकालना चाह रहे हो, तो जब ये इतने सारे उलमा सारे मिलकर बैठे होंगे ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये फिर गलत फैसला नहीं कर सकते. ये हो नहीं सकता, ये मुश्किल है बड़ा. तो ये कोई सही फैसला ही करके उठेंगे. और उलमा का जो इख्तलाफ है ये रहमत का बाइस है. जो हमारी नौजवान नस्ल ये अक्सर बातें सुनती है और करती भी है ना, कि भाई क्या मौलवियों ने अपने इख्तलाफ लगा के रखे हुए हैं. कोई जो है हरी पगड़ी, कोई लाल पगड़ी, कोई काली पगड़ी, कोई सफेद, कोई इधर हाथ बांधता है, कोई उधर बांधता है, कोई जो है रफ़े देन करता है, कोई नहीं करता है, कोई क्या करता है. भाई ये छोड़ो इन चीजों को. आप इस चक्कर में शैतान आपको फंसा रहा है. आप बस सीधे साधे सिंपल दीन पर लगो और बस अल्लाह से मांगो हक का रास्ता, तो अल्लाह आप पर खोल देंगे इंशाल्लाह. एक वक्त आएगा, बस आप लगे रहो. ये इख्तलाफी चीजों में नहीं पड़ो. ये इसको तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे ना कितनी अच्छी चीज फरमा रहे हैं. ये तो एक घर में जो दो भाई होते हैं, एक बहन है एक भाई है, वो भी आपस में इख्तलाफ कर रहे होते हैं. एक दूसरे से कई चीजों पर वो मुख्तलिफ होते हैं, एक जैसी राय नहीं होती है, सबका ओपिनियन सेम नहीं होता. वो भी इख्तलाफ करते हैं, जबकि उनके पास तो कोई दीन का इल्म भी नहीं है, कोई अथेंटिक नॉलेज भी नहीं है, तब भी इख्तलाफ करते हैं. जाहिल होते हुए भी इख्तलाफ करते हैं. तो उलमा जो इतना जबरदस्त इल्म हासिल कर लें, क्या वो इख्तलाफ करने के हकदार नहीं रखते? हक नहीं रखते? वो बिल्कुल हक रखते हैं और इख्तलाफ करते हैं. तो उलमा जो इल्म वाले हैं उनका इख्तलाफ तो रहमत का जरिया होता है. हम जाहिलों का इख्तलाफ जो है जहमत का जरिया होता है. तो बहरहाल इस इख्तलाफ को आप बुरा ना समझा करें. क़ियास क्या है? Qiyas is the fourth important source of Islamic law. Qiyas means analogy. Qiyas or analogy is resorted to in respect of problems about which there is no specific provision in the Quran or the Sunnah of the Prophet. In such issues, the scholars have derived law through analogical deduction on the basis of the provisions of the Quran and the Sunnah on some similar situation. इसके बाद दो एक्स्ट्रा आपके पास पॉइंट और हैं जो हमने ऊपर आपको नहीं बताए, सिर्फ उनके नाम हमने बताए थे टाइप्स के अंदर. तो ये देख लें, वो फिफ्थ और सिक्स्थ है जो सेकेंडरी सोर्सेस में ऐड किया जाता है. इज्तिहाद. इज्तिहाद क्या होता है? जिसको जो कि मुज्तहिद करता है,
مجتہد کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیتے ہیں، یعنی کہ ایک انسان جس نے اپنی ساری زندگی دین کی نالج میں، ریلیجیس ایجوکیشن میں محنت کر کر کے ساری زندگی کھپائی بچپن سے بڑھاپے تک، تو ایک وقت اس پہ ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ اس پر دین کی سمجھ کے دروازے کھول دیتے ہیں. وہ پھر جو فیصلہ کرتا ہے نا وہ دین کی روح سے صحیح کرتا ہے، وہ غلط فیصلہ نہیں کرتا پھر. تو وہ مجتہد کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ خود سمجھ کر جو ہے نا صحیح فیصلہ کرنے کی اس کو طاقت حاصل ہو جاتی ہے. اتنی طاقت مل جاتی ہے کہ وہ صحیح فیصلے خود اکیلے کر لیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کمال کا درجہ ہوتا ہے. تو اجتہاد اب ہمارے زمانے میں تو نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پرانے زمانے میں، پرانے دور میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں، بہت علم والے. Ijtihad is a technical term of Islamic law that describes the process of making a legal decision by independent interpretation of the legal sources, the Quran and the Sunnah. ٹھیک ہے نا. The Prophet has permitted ijtihad, which literally means to exert. Technically, it means to exert with a view to form an independent judgment on a legal issue. Ijtihad is the Islamic method of facing the new situations and problems in the light of the general principles of the Book of Allah, Subhanahu wa Ta'ala, the Quran, and the traditions of the Prophets or the Sunnah. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اجتہاد کرنے والا جو مجتہد آدمی ہوتا ہے نا، اس کی اسپیشلٹی الگ ہوتی ہے، ڈیفرنٹ ہے بالکل. یعنی کہ یہ اگر غلطی بھی کرتا ہے تو اس کو نیکی مل جاتی ہے، یہ اس کا لیول ہوتا ہے. کیونکہ جب یہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کو عام انسان کے مقابلے میں نا ڈبل نیکی ملتی ہے. یعنی کہ ایک انسان اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی ملے گی، لیکن اس کو ڈبل نیکی ملے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایسا علم ہے، سینے میں موجود ہے کہ یہ پہلے بھی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس علم سے سوچتا ہے. یعنی کہ اس کی ہارڈ ڈسک چلتی ہے پہلے. ٹھیک ہے نا. وہ سارا علم جو اس نے زندگی بھر حاصل کیا اس سے سوچتا ہے، وہ سوچنے پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے. اور پھر یہ اگر وہ کام صحیح کر لیتا ہے تو اس کو دوسری نیکی مل جاتی ہے. اس طرح اس کو دو نیکیاں ملتی ہیں. اور اگر یہ وہ کام غلط کر دے نا تو جو نیکی ملنی تھی اس سے وہ مائنس ہو گئی، لیکن جو اس نے سوچا اس کی نیکی تو ملی اس کو پھر بھی. تو غلط کرنے پہ بھی اس کو ایک نیکی مل جاتی ہے. پتہ نہیں آپ کو یہ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ بہرحال اس کے بعد لاسٹ ہمارے پاس ہے استحسان. واٹ از استحسان؟ استحسان از این عربک ٹرم فار juristic preference. In its literal sense, it means to consider something good. ٹھیک ہے نا. Muslim scholars may use it to express their preference for particular judgments in Islamic law over other possibilities. تو اس کو وہ استعمال بھی کرتے ہیں استحساناً، اچھا سمجھتے ہوئے کہ اب کوئی اگر مثال کے طور پر ان کو سلوشن مل ہی نہیں رہا کسی بھی چیز کا، تو اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی بہتر کیا ہوگا کام کرنا، اس کام کو کرنے میں ہی بہتری ہوگی یا نہ کرنے میں بہتری ہوگی. تو وہ اس کے مطابق پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا چیز بہتر ہے اس میں سے. تو یہی استحسان ہے. ٹھیک ہے نا. استحسان لٹرلی مینس ٹو ڈیم سم تھنگ پریفریبل. جو مناسب چیز ہو نا اس کو چوز کر لیا جائے، اس کو پریفر کیا جائے. ان اٹس جورسٹس سینس، استحسان is a method of exercising personal opinion right in order to avoid any rigidity and unfairness that might result from literal application of law. تو کیا ہے؟ ایک اپنی ذاتی رائے جو ہوتی ہے نا اس کے بھی مطابق پھر استحسان کی طرف جایا جاتا ہے کہ بھائی اب ہم استحسان کرتے ہوئے اس مسئلے کا کوئی بھی حل، سلوشن جو ہے نا وہ نکالنا ہے. تو یہ صورت بھی اس کی ہوتی ہے. پھر جب کوئی راستہ نہیں ملتا پھر ایسا کرنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، الحمدللہ یہاں تک جو ہے یہ ہمارا سورسز آف شریعہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ آ جائیں، آپ کے پاس ہے سورہ حجرات. ٹھیک ہے. سورہ حجرات کی سلائیڈ ویسے تو میں نے یہاں اپلوڈ کی ہوئی ہے، میں آپ کو جو ہے واٹس ایپ کے اوپر بھی اسٹوڈینٹس بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ وہاں سے اپنے پاس اوپن کر لیں ابھی.
تو سورہ حجرات جو ہے نا یہ 18 ورسز پر مشتمل ہے پوری سورت، اور اس سورت کی بھی آپ نے آیات کی نا پریکٹس کرنی ہوگی اچھے سے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ اس کی ٹرانسلیشن اور اس میں جو اسپیسیفک ورڈز ہیں وہ سارا کچھ جو ہے نا آپ پھر لکھ بھی سکیں۔ تو یہ میں نے سورہ حجرات جو ہے آپ کے سامنے یہاں پر اوپن کر دی ہے۔ آپ کو نظر آ رہی ہے اسٹوڈنٹس؟ آپ دیکھ لیں، نہیں بھی نظر آ رہی تو یہ ہے کہ آپ اپنے پاس جو ہے نا اوپن کر لیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہیں بھی نظر آ رہی تو آپ اپنے پاس اوپن کر لیں، میں نے آپ کو سلائیڈ تو دے دی ہے، اس سلائیڈ کو ہی اپنے پاس اوپن کر لیں۔ اوپن کر کے مجھے بتا دیں اسٹوڈنٹ۔ ٹھیک ہے، اوپن ہو گئی۔ جی اسٹوڈنٹ، سب نے اوپن کر لیا اپنے پروفائل؟ سورہ حجرات سب نے اوپن کر لیے؟ بہت چند اسٹوڈنٹس نے مجھے رپلائی دیا ہے، اکثر اسٹوڈنٹس نے رپلائی نہیں دیا۔ چلیں دیکھیں، آپ کے پاس شو بھی ہو گئی ہوگی، یہ ذرا اوپن بھی ہو گئی ہمارے پاس۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات 18 اس کی ورسز ہیں، 18 ورسز ہیں، آیات ہیں، اور ہر آیت میں تقریباً آپ کو سوال جواب بھی بتاؤں گا، وہ آپ نے نوٹ کر لینا اپنے پاس، ایک پیپر اور پین رکھیں اپنے پاس۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ سورت جو ہے نا ٹوٹل مینرز کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ مینرز کا مطلب کیا ہے؟ مینرز کا مطلب یہ ہے کہ جو اخلاق ہوتے ہیں۔ تو اس سورہ حجرات نے نا ہمیں اخلاقیات سکھلائیں۔ مینرز کیا ہوتے ہیں، ادب کیا ہوتا ہے، استاد کا ادب، ٹیچر کا ادب، یہ سارا کچھ نا، تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک وہ اللہ خوب سنتا جانتا ہے۔ لا تقدموا یہ اسپیسیفک ورڈ ہے، مخصوص لفظ ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ آؤٹ کر لیں، پوائنٹ آؤٹ کر لیں، نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ لا تقدموا اس آیت میں امپورٹنٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اسپیسیفک ورڈ ہے۔ لا تقدموا اس کے میننگز ہیں کہ آگے مت بڑھو۔ کس سے آگے نہیں بڑھو؟ تو قرآن نے خود بھی بتا دیا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو ہرگز۔ آگے نہ بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے، دو مطلب ہیں اس کے، ٹھیک ہے نا؟ دو باتیں آپ اپنے پاس نوٹ کریں، دو باتیں ہیں اس میں آگے نہ بڑھنے کا، ایک تو فزیکلی مطلب ہے اور ایک ان فزیکلی۔ فزیکلی مطلب ظاہری اعتبار سے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان ہیں، جیسا کہ جب قرآن نازل ہوا تو صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سامنے موجود تھے، تو منع فرمایا گیا کہ اب آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی چیز میں آگے نہیں بڑھنا ہے، یہ بے ادبی ہے۔ کسی بھی چیز میں اگر آگے بڑھو گے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ بے ادبی ہو جائے گی، یہ برے مینرز بن جائیں گے، بیڈ مینرز جس کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی عمل میں، کسی بھی کام میں آگے ہرگز نہیں بڑھنا، ہر کام میں ان کو آگے بڑھانا ہے۔ پہلے وہ آگے چلیں، آپ پیچھے چلیں، ٹھیک ہے؟ وہ پہلے بیٹھیں گے تو آپ بیٹھیں، وہ کھڑے ہو گئے تو آپ بیٹھے نہیں رہے، آپ کھڑے ہو جائیں۔ ہر عمل میں ان کو آگے رکھو، پہلے ان کی بات، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح یہ تو فزیکلی ہو گیا، اسی طرح ہر حکم میں بھی اللہ اس کے رسول کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا ہے، روگردانی نہیں کرنی ہے، یہ اس کا سیکنڈ میننگز ہے۔ ہر
ان کے احکامات میں ان کے سنتوں کو مان کر چلنا ہے، اپنی نہیں چلانی ہے. یہ اس کا سیکنڈ میننگس ہے لا تقدمو کے. ٹھیک ہے جی، سیکنڈ ورس پہ آ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو. فوق صوت النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر. ولا تجهروا له، اور ان کے حضور چلا کر بات نہ کرو. آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بھی جیسے چلاتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع نہ کر دیے جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اور یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی آواز سے آپ نے اوپر نہیں کرنا، اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا ہے. لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا ہے. اور فوق صوت النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اوپر نہیں کریں اپنی آواز کو اونچا. یہ ادب ہے، یہ مینر سیکھ لائیں. ولا تجهروا له بالقول، جس طرح آپ لوگ مطلب چلا کر بات کرتے ہو نا، تو ہوتا کیا تھا کہ صحابہ دیہاتی لوگ تھے. ٹھیک ہے، اور دیہاتی لوگوں کی جو اسٹیمنا ہے، ان کی جو خوراک ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے. تو ان کی آواز بھی پھر تیز ہوتی ہے آٹومیٹک. یہ تو ہمارے جو ہے نا یونیورسٹیز میں اور ہمارے جو ہے یہ شہروں کے شہری لڑکوں کی آواز لڑکیوں سے بھی کم ہے. دیہاتی خواتین کی بھی آواز اس سے تیز ہوتی ہے. تو ہمارے تو لڑکوں کی بھی وہ لڑکیوں والی آواز بھی نہیں نکلتی، اللہ معاف فرمائے. جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں نا فزیکلی، تو بس پھر ان کی آواز دیکھو، تمہیں آ جائے تو بڑی بات ہے. پڑھنے کے دوران کلاس میں، ورنہ باہر کی میں بات نہیں کر رہا. باہر کا تو آپ لوگ ہی صحیح بتا سکتے ہیں. بہرحال تو یہ کیا ہے کہ ان کی آوازیں تیز تھیں، تو وہ نارمل بات بھی کر رہے ہوتے تھے، تو ہم اگر سنیں تو ہمیں لگے گا کہ یہ اتنا چیخ چلا کے باتیں کیوں کر رہے ہیں. وہ ان کی غذا ایسی مضبوط طاقتور، تو ان کی طاقتیں بھی پھر اس طرح شہری لوگوں سے ڈبل ہوتی ہیں، دیہاتی لوگوں کی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. ان کی نیچرل ایکٹیویٹیز ہیں، ہماری جو ہیں وہ آرٹیفیشل ایکٹیویٹیز ہیں. تو یہ زمین آسمان کا فرق ہے. تو صحابہ چیخ چلا کے ہی بات کرتے تھے. تو ادب سکھایا گیا کہ بھائی نرمی سے آرام سے گفتگو کی جائے. ورنہ کیا ہو جائے گا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے آواز میں بات کری گئی تو تمہارے اعمال ایسے ضائع ہوں گے جیسے تمہیں پھر پتہ بھی نہیں چلے گا. ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ جو اپنی آوازوں کو ہلکا رکھتے ہیں، پس رکھتے ہیں. عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا، رسول اللہ کے پاس. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیے گئے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب اجر ہے. تو یہ بات ہے، جب صحابہ نے یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنی آوازوں کو اس قدر کم کر لیا کہ پھر بعض دفعہ اتنا آہستہ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا، دوبارہ بتائیں. یعنی اتنا ادب سے پھر صحابہ بات کرنے لگ گئے. تو یہ ادب جو ہے نا بھائی، صرف اللہ اس کے رسول کا نہیں ہے، بلکہ آپ کے والدین کے لیے بھی ہے، آپ کے اساتذہ ٹیچرز کے لیے بھی ہے، آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں ان کے لیے بھی ہے. ان سے بھی آپ نے بید بھی نہیں کرنی ہے، اور ادب کے خلاف ان سے بھی بات نہیں کرنی، عمل نہیں کرنا کوئی ان کے سامنے. ان کا بھی یہی ادب ہے، یہی مینرز ہیں. اور مینرز وہ چیز ہے جو اللہ نے دنیا میں سب سے کم اتاری ہے. اسی لیے اکثر لوگ بے ادب تو نظر آتے ہیں، ادب والے بہت کم نظر آتے ہیں. تو ادب جس کو مل گیا، سمجھ لیں اللہ کی رحمتیں اس کو مل گئیں. اللہ کی طرف سے اس کو وہ زبردست نشانیاں حاصل ہو گئیں. اگر بے ادب ہے تو بے نصیب ہے، بد نصیب ہے. با ادب ہے تو با نصیب ہے، اس کا نصیب بھی اچھا اللہ بناتے ہیں پھر. تو بہرحال امتحان اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ایگزامن کر لیا، پرکھ لیا ہے تقوی کے لیے. یعنی کہ یہ پرہیزگار لوگ ہیں، انہی کے لیے بڑی بخشش ہے اور بڑا ثواب و اجر ہے. Those who lower down their voices in the presence of the messenger of Allah, those are they whose hearts
Allah has tested for piety. For them is forgiveness and great reward. Undoubtedly, those who call you from behind your private apartments, most of them are stupid. इन الذين युनादूनक मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याकिलून, बेशक वो जो आपको हुजरों के बाहर से पुकारते हैं आवाजें देकर अक्सर बेअकल हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर से आवाज देते थे साहबा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ना अखलाक सिखलाए जबरदस्त कि भाई बाहर से आवाजें नहीं देनी चाहिए। हम भी अगर घरों के बाहर से चीख चिल्ला के आवाजें देते हैं पुकारते हैं तो ये गलत है, मैनर्स के खिलाफ है। तो अदब क्या है, सुन्नत भी यही है कि भाई दरवाजा खटखटाया जाए, 3 दफा तक की इजाजत है, उसके बाद लौट जाए, इंतजार करें। उस्ताद है, उसको जो है ना पढ़ा रहे हैं, उसके दरमियान उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बार बार अटेंडेंस का बोल रहे हैं, तो ये भी परेशानी है उस्ताद के लिए, टीचर के लिए। वो पढ़ाना शुरू कर दिया और वो जो है ना डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये भी गलत है। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरल लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। और अगर वो सबर करते, यानी सबर करके रुक जाते हैं ना यहाँ तक के वो खुद बाहर निकल के उनके पास आ जाते हैं, तो ये उनके लिए ज्यादा बेहतर था। और अल्लाह तो खूब मगफिरत करने वाले, रहम फरमाने वाले हैं। यानी साहबा आवाजें देते थे, या रसूल अल्लाह आप आ जाएं, नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ा दें, या रसूल अल्लाह में आपसे काम है, कोई बात करनी है। तो यही फरमाया अगली आयत में कि भाई बेहतर ये है कि काम आपका है तो आपको सबर करना चाहिए, उनका काम थोड़ी है। तो वो जब अपने काम से बाहर आएंगे तो आप अपना काम भी फिर उनसे जिक्र कर लें, ठीक है ना। उनको घर के बाहर से ऐसे आवाजें ना दें, सुन्नत के मुताबिक अमल करें, दरवाजा खटखटाएं, या तो फिर ये तरीका है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ए ईमान वालो, जब तुम्हारे पास आ जाए ना कोई खबर लेकर, कोई न्यूज लेकर, फासिक बंदा, यानी कि फासिक कहते हैं गुनाहगार को, ये मैं भी समझा देता हूँ। बिन अब इन खबर लेकर फतबय्यनु, तो तहकीक कर लो खबर की, अन तुसीबो कौमम बिजहालतिन, कहीं ऐसा ना हो किसी कौम को बेजाने ईजा ना दे दो, ईजा दे बैठो फिर अपने किए पर पछताओ। तो एक बंदा दौड़ता हुआ आया, वो फासिक था, गुनाहगार था, उसने आपको झूठी खबर दे दी, गलत बात कह दी, आपने फौरन उस पर एक्शन ले लिया और आपने जो है नुकसान कर दिया। अब बाद में जब आपको सच पता चला, अरे बात तो ऐसी नहीं थी वैसी थी, इसने झूठ बोला, तो अब आपको क्या होगा, निदामत शर्मिंदगी होगी कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो इसीलिए सब्र करो और सुन लो बस खामोशी से, फिर तहकीक करो पहले उस बात की कि ये बात सच भी है या झूठ है। तो अक्सर बात झूठ होती है। और फासिक शख्स कौन होता है भाई, जो खुले आम खाता पीता भी है ना, चाहे यूनिवर्सिटी में खा रहा पी रहा है, कॉरिडोर में खा रहा है, सीढ़ियों में बैठा हुआ खा पी रहा है, यानी जो खाने की जगह मखसूस बनाई गई है ना पर्दे वाली, उधर नहीं खा रहा, उसके अलावा हर जगह बैठ के खा पी रहा है, तो ये शख्स भी फासिक है। यानी कि गुनाहगार होने की छोटी से छोटी निशानी भी इतनी काफी है। तो इस शख्स की गवाही जो है वो काबिल कबूल नहीं है, ठीक है ना, ना इस औरत की, ना मेल की, ना फीमेल की, इनकी गवाही भी काबिल कबूल नहीं है। इनको ये सजा शरीयत की तरफ से मिलती है, क्योंकि बेहया आदमी जो होता है ना वो खुल्लम खुल्ला खाता पीता है, ठीक है, रास्ते में चलते हुए भी खाता है, वॉशरूम में भी खाता पीता है, और किसी सफर में, गाड़ी में है जहां और लोग भी सफर कर रहे हैं साथ, उधर भी खा पी रहा है। तो ये बेहयाई की निशानी है। एक कुत्ते को भी आप देखें ना तो वो अपना खाना ले जाके ना साइड पे छुप के खाता है, सबके सामने नहीं खाना शुरू कर देता। जो सही मतलब जानवर भी होता है ना उसमें भी आदत नहीं है, उसमें भी इतनी हया अल्लाह ने रखी है कि वो उठा के ले जाता है और कहीं छुप के कहीं किसी खास जगह पे वो फिर खाता है इस तरह। तो इंसान तो उससे ज्यादा अक्लमंद है, उससे ज्यादा बेवकूफ तो नहीं है कि चलते फिरते खा रहा हो। ये तो वैसे भी साइंस कहती है कि आपके मैदे के लिए भी नुकसानदेह है, फिर अक्सर बीमार रहते हैं लोग और उनको 10 किस्म की चीजें हैं। तो बहरहाल ये हया के खिलाफ अमल है। ये आप मकसद दूसरा भी देख रहा है कि आप क्या खा रहे हैं, उसको आपसे ज्यादा भूख लग रही है, वो आपसे ज्यादा पहले देर का भूखा है, कब का भूखा है, तो वो नजर भी लग रही है। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर है। इसीलिए फासिक आदमी ना कम से कम ये भी फासिक होता है, इसीलिए इसकी गवाही भी काबिल कबूल नहीं है। किसी के निकाह में भी इसको गवाही नहीं देनी चाहिए, गवाह नहीं बनना चाहिए। इंसान को खुद पता होता है उसका अमल कैसा है।
تو نیک آدمی جو ہے نا اس کی خبر پہ تو چلو یقین کیا جا سکتا ہے جو صالح ہو، لیکن فاسق آدمی کی خبر پہ قطعاً بالکل بھی یقین نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے اس سے احتیاط ہی بہتر ہے اور تحقیق کر لی جائے پہلے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو یہ بات تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، لو یُطِیعُکُم فی کثیر من الامر، اگر وہ بہت سی چیزوں میں، معاملات میں، کاموں میں تمہاری بات ماننے لگ جائیں، لا عنتم، تو تم ہی پھنس جاؤ گے، تمہاری خوشی کے لیے تمہاری بات کو مان رہے ہیں تو تم پھنسو گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، خوبصورت بنا دیا، اور وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، تمہارے لیے ناپسند کر دیا کفر کرنے کو، والفسوق، حکم عدولی نافرمانی کرنے کو، والعصیان، ٹھیک ہے، اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو راہ پر ہیں، جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بات جان لو، اللہ کے رسول آپ میں موجود ہیں جو نرم مزاج ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی بہت سے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، آپ کے والدین بھی ہوتے ہیں جو نرم مزاج ہیں، آپ کے کچھ دوست بھی ایسے ہوتے ہیں، تو ان کی نرم مزاجی کا آپ نے غلط فائدہ نہیں اٹھانا ہے، پھر آپ ہی پھنسیں گے۔ اور اگر آپ غلط فائدہ نہیں اٹھاتے، آپ اپنی غلط بات بھی ان سے منوانا چاہتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، ان کو غلط بات بھی ان سے اپنی صحیح کروانا چاہتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اب 3 طلاق دے دی، اب پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جی کسی طرح کوئی راستہ نکل آئے، بھائی راستہ آپ نے خود نہیں چھوڑا، سارے آپ راستے جلا کے آ گئے، تو بس ہو گیا، ختم ہو گیا، آپ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاؤ اور آگے کی سوچو، پیچھے دوبارہ جانے کی نہیں سوچو، نہیں کوئی راستہ نکل جائے۔ یہی اس وقت بھی ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا بھائی یہ آپ کر رہے ہو تو یہ آپ کے اپنے لیے وبال بن جائے گا۔ اب ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو 3 کی 1 بنا دے، تو یہ گناہ ہے، وبال ہے، آخرت اپنی خراب کرنے والی بات ہے۔ تو یہی فرمایا، اور لیکن جن لوگوں نے ایسا نہیں کرا اور انہوں نے بات مانی، بس ٹھیک ہے، جو فیصلہ ہے اللہ کا اس کے رسول کا بس وہی ہے، اسی کو ہم مانیں گے، تو بس ان کے لیے اللہ نے نا دلوں میں ایمان کو پختہ کر دیا، مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، ان کے لیے کفر یعنی کہ جو انکار کرنا ہوتا ہے نا اسلام سے، اس سے بھی ان کو بچا لیا، فسوق تمام گناہوں سے انہیں بچا لیا، تمام نافرمانیوں سے ان کو بچا لیا، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ فضلا من اللہ ونعم واللہ علیم حکیم، اللہ کا یہ فضل ہے اور احسان ہے، اللہ علم و حکمت والے، تو یہ اللہ نے ان پر گویا اپنا احسان کر دیا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں ایمان والوں میں سے مسلمانوں کی، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ، اور لڑائی نہیں ڈالو، اور نمک نہیں چھڑکو، اور جو ہے لڑائی کو بڑھا دیا، بھڑکا دیا، یہ نہیں کرو۔ 2 جماعتیں لڑنی ہے، 2 لوگ لڑ لیں، ان میں صلح کراؤ، یہی دین ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی ایسے ہی عمل کیا، لیلۃ القدر بھول گئے، نکل گئی ذہن سے، 2 صحابہ لڑ لیتے، ان کی لڑائی کی صلح کرانے کھڑے ہو گئے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک ان دونوں میں سے دوسرے پر زیادتی کر رہے ہیں، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اس سے پھر اس کا ساتھ دیتے ہوئے لڑو، تاکہ وہ برائی سے جب تک باز نہ آ جائے، اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کر نہ آ جائے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان دونوں میں عدل فیصلہ کر دو، عدل کے ساتھ اور برابری کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، عدل سے بھی آگے بڑھ کر برابری کرنے والوں کو بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اور یہی اصول ہے، مسلمان آپس میں نہ لڑیں، انہوں نے تو دنیا کو فتح کرنا ہے، تو یہ غیر مسلموں سے لڑیں گے اگر وہ دین کے خلاف عمل کرتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے آج دنیا کے حالات ہیں، تو مسلمانوں کو متحد ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک ایمان والے سارے بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی صلح کراؤ اپنے بھائیوں کی، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، اے ایمان والو مذاق مت اڑاؤ، قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو اللہ کے آنا، یا انسانوں میں بھی تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور ایک عورت دوسری عورت کا بھی مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ وہ اس سے زیادہ بہتر ہو، افضل ہو اللہ کے یہاں بھی اور انسانوں میں بھی۔
ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں تانا مت دیا کرو ایک دوسرے کو، ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا، فسوق والا، گناہ گاروں والا، فاجروں والا، کتنی بری بات ہے۔ ومن لم یتوب فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی ایسا کام کرنے کے بعد توبہ بھی نہیں کرتے، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اتنی خطرناک حرکتیں کری اور پھر توبہ بھی نہیں کری، یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ پھر کیا ہے؟ ظالم لوگ ہیں، اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں، اور اس سے جو ہے نا توبہ بھی نہیں کر رہے، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگ رہے گناہ کر کے بھی۔ تو یہ بڑی حیرت کی بات۔ تو ایک دوسرے کا مذاق اڑانا چھوڑ دو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تانے دینا چھوڑ دو، ایک دوسرے کے برے نام رکھنا چھوڑ دو۔ ہاں کسی کو وہ نام پسند آئے تو وہ الگ بات ہے، آپ کسی کو کہتے ہیں کسی پیارے نام سے مطلب الگ نام سے پکارتے ہیں، اس کا کوئی بھی ہے نک نیم، اس سے وہ اس کو اچھا لگتا ہے تو وہ الگ صورت ہے، لیکن برائی کی اس میں کہنا اور اس کو برا بھی لگتا ہے تو یہ گناہ کا عمل ہے، کیونکہ ایمان جب لے آئے اس کے بعد تو سارے اچھے نام آپ کے لیے ہیں، برے نام نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو بچتے رہو، کثیرا من الظن، بہت سے برے گمان سے، برے خیالات سے، فارغ بیٹھا ہوا ہے اب سوچ رہا ہے غلط باتیں، گندی چیزیں، تو یہ سوچ اپنی خراب کر رہا ہے، حالانکہ انٹینشن، نیت، سوچ یہ بہت بڑی کمال کی صفت ہے، کمال کی چیز ہے، اس سے بڑی نیکیاں حاصل کر سکتا ہے اچھا سوچ کر۔ ان بعض الظن اسم، بے شک بہت سے گمان، خیال جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، برا سوچ رہا ہے تو گناہ ہی مل رہا ہے۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی میں مت لگو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کیا ہے؟ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، وہ برائی جو اس کے اندر موجود ہے، اگر اس میں موجود نہیں ہے تو وہ تو بہتان ہو گیا۔ اور یہ کہنا کہ بھائی منہ پہ بھی میں کہہ دوں گا، آپ لے آؤ سامنے، تو یہ اور ذلت کی بات ہے، اور خطرناک بات ہے کہ اللہ تو منع کر رہے ہیں کہ پیٹھ پیچھے بھی اس کی برائی نہیں کرو، یہ غلط ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یار اللہ کی بات کو سائڈ پہ رکھو، نعوذ باللہ میں تو اس کے منہ پہ بھی بول سکتا ہوں، مجھ میں اتنی ہمت جرت ہے، یعنی اللہ پیٹھ پیچھے بولنے کو منع کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں منہ پہ بھی بولوں گا، تو یہ اور خطرناک چیز ہے، اللہ بچائے۔ ایحب احدکم، غیبت کرنا کیا ہے؟ دو عورتیں آئیں، نبی علیہ السلام نے حکم کیا الٹی کرو، الٹی کری تو گوشت کے لوتھڑے نکلے، تو فرمایا کہ آپ نے غیبت کری ہے، تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہوا ہے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی بھی پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کا جو ابھی مرا ہے، تازہ تازہ اس کا گوشت ہے، وہ گوشت کھائے جو ابھی مر گیا ہے، فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تم میں سے ہر کوئی اس کو ناپسند کرے گا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تو بہت توبہ قبول کرنے والے مہربان ہے۔ تو یہ برائیوں کی اصلاح ہے اس صورت میں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک تمہیں بنایا ہے ایک مذکر اور مؤنث سے، یعنی کہ آدم علیہ السلام اور حوا سے علیہ السلام، وجعلناکم شعوبا، اور تمہارے ہم نے قبائل بنائے، وقبائل لتعارفوا، شاخیں بنائی، قبائل بنائے تاکہ تمہاری انٹروڈکشن ہو سکے، پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں وہ بڑا نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے یا دنیا میں اس کی عزت زیادہ ہے، نہیں، بے شک اللہ کے ہاں بڑا کون ہے؟ عزت والا، جو تقوی والا ہے، گناہ سے بچنے والا زیادہ ہے، وہی بڑا ہے، اس سے بڑا وہ ہوگا جو اس سے زیادہ گناہ سے بچنے والا ہوگا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والے باخبر ہیں۔ تو انسانوں کے ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے اللہ نے یہ زبردست انداز رکھا کہ ان کے چہرے الگ ہیں، ان کی شکلیں الگ ہیں، صورتیں الگ ہیں، جسم الگ ہیں، نام الگ ہیں، قبائل الگ ہیں، تاکہ ان کا انٹروڈکشن ہو سکے۔ قالت الاعراب آمنا، اعرابی یعنی کہ جاہل جٹ جو ہے آیا، یعنی کہ وہ جو تھے اعرابی دیہاتی کہتے ہیں، آمنا انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، قل آپ کہہ دیجئے لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولو، اور لیکن یوں بات کہو کہ اسلمنا، ہم اسلام لائے، یعنی کہ اعرابی سے مراد یہی ہے کہ جو مقصد دیہاتی لوگ تھے نا، تو وہ اس بات کو نہیں پہچانتے تھے، اسلام قبول کیا، وہ سمجھ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تو ابھی دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، ایمان داخل ہو جائے تو دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو،
لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو وہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تو بہت مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے۔ تو ایمان دلوں میں ایک زمانہ گزر جاتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، پھر داخل ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے۔ ثم لم یرتابوا، پھر شک بھی نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اولئک هم الصادقون، یہی وہ سچے لوگ ہیں۔ تو ایمان کی نشانی کیا ہے؟ کہ پھر شک کی کوئی ان کے دل و دماغ میں کوئی بات نہیں آتی، ادھر تو شک شبہات ہی لگے ہوئے کہ مریں گے تو پتہ نہیں جنت دوزخ ہو نہ ہو، خدا اللہ ہو نہ ہو، یہ سب ہم جو ہے کہیں پھنس نہ جائے۔ ایک ہی موقع ملا ہے زندگی میں، اسی کو انجوائے کر لیں۔ بہت سے لوگ اسی طرح زندگی گزارتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ہی زندگی ملی، ایک ہی موقع ملا ہے، بس اس کو انجوائے کرو، جو کرنا ہے کرو اسی کے اندر، پھر مر کھپ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ دوبارہ اٹھنے کا اگرچہ مسلمان ہے لیکن ان کا یقین ہی نہیں ہے۔ جو زندگی ان کی نظر آ رہی ہے روز مرہ کی، اس کو دیکھ کر تو یہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی ان کو تو مرنا ہے ہی نہیں، یوں کہتے ہیں نا لوگ، ان کا یقین ہی نہیں ہے دوبارہ اٹھنے کا، تو پھر ان کے کیا، ان کو کہا جائے سمجھایا جائے، وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے پھر۔ تو جس کو یقین ہے نا اس کو شک بھی نہیں ہوتا، جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے نا پھر کوئی شک کی بات آتی نہیں ہے۔ اور اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا جان مال خرچ کر دیتے ہیں، اپنی جان لگا دیتے ہیں، جہاد کے راستے میں نکل جاتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے۔ ان کے دلوں میں پھر ایمان اتر گیا، ادھر تو جہاد سے ڈرتے اتنے ہیں، مر ہی جاتے ہیں، بس ڈر پوک ہے کہ بھائی ہمیں لڑنا نہ پڑ جائے، ہماری زندگی نہ ختم ہو جائے کہیں۔ ارے بھائی مسلمان کی تو زندگی جہاد ہے۔ اولئک هم الصادقون، پھر یہی سچے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہر وقت تیار ہے، انہوں نے ٹریننگ کر رکھی ہوئی ہے، پریکٹس کی ہوئی ہے ساری، اور مکمل تیار ہیں کہ ابھی اگر جو ہے وہ عالمی جنگ ہو گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا، تو ہم بالکل تیار ہیں اور نکل جائیں گے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ فرمائیے کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو وہ ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے سب کو جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو تم اللہ کو اپنا دین دکھانا چاہتے ہو، جو ہے نا دکھاوا کرنا چاہتے ہو، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ یمنون علیک ان اسلموا، بلکہ اے محبوب وہ تو تم پر احسان جتاتے ہیں کہ ان اسلموا، ہم مسلمان ہو گئے۔ قل، آپ کہہ دیجئے لا تمنو، لا تمنو علی اسلامکم، آپ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہیں رکھیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچی بات کرو نا، اگر تم سچ کہو تو واقعی میں اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، الٹ ہوا ہے معاملہ، آپ نے احسان نہیں کیا۔ تو کوئی غیر مسلم اگر مسلمان ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اس کا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے، نہ ہم اس کو فورس کرتے ہیں نہ ہم اس کو کوئی لالچ دیتے ہیں کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے، اسلام ایسا گرا پڑا مذہب نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس میں تو داخل ہونے والے، اس کے حق کی نشانی ہے کہ سب سے پہلے داخل ہونے والے غریب لوگ تھے، وہ اس میں داخل ہوئے۔ یہ ہر چیز کی جو ہے نا حق کی نشانی ہوتی ہے کہ اس میں امیر لوگ بعد میں داخل ہوں، پہلے غریب داخل ہوں۔ تو غربا اس میں پہلے داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ہاتھ پر سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرات ہیں، تو آپ دیکھ لیں، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے سب غیب، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ غیب کا لفظ اس میں جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے، اسپیسیفک ورڈ ہے۔ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ رسول کو بھی غیب کا علم ہے، تو یہی شرک ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ نور سے بنا ہوا ہے، رسول بھی نور سے بنا ہوا ہے، تو یہ شرک ہو گیا، کیونکہ آپ نے اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، رسول بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو یہ شرک ہو گیا، یہ اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس میں ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شان کو خدا نخواستہ کم کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے والد کی جگہ پر جو ہے اپنے دادا کو رکھ لیں
اور اپنے پردادا کی جگہ پر اپنے والد کے مقام کو رکھ لیں تو پھر یہ تو خود غلط ہو جائے گا. آپ خود کہیں گے یہ تو غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. حالانکہ ہم پھر کہیں گے بھائی آپ اپنے والد کے مقام کو کم کر رہے ہیں، پردادا سے بھی اپنے والد کو بڑا بنائیں. تو آپ پھر تو آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں بھائی، پردادا تو پردادا ہیں، دادا دادا ہیں، اور والد والد ہیں. ادھر آپ کو لیول سمجھ آ جاتا ہے. لیکن ادھر لیول سمجھنا آپ کے لیے کیوں مشکل ہو رہا ہے کہ بھائی اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے. ادھر سمجھنا کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے بھائی، بعض چیزیں اللہ نے اپنے لیے مخصوص رکھی ہیں، وہ آپ دوسرے کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتے، نہ جوڑ سکتے. اللہ اللہ ہے، اللہ نور سے بنے، ٹھیک ہے نا. اور وہ چیز نور میں اللہ کسی کے شریک نہیں ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ عالم الغیب ہے، اللہ غیب کا علم رکھتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی علم غیب نہیں رکھتا. ہاں، جس کو اللہ بتا دے تو پھر وہ علم غیب ہی نہیں رہا. جیسے جنت دوزخ کا علم صرف اللہ کو ہے. اللہ نے نبیوں کو بتایا، نبیوں نے آگے انسانوں کو سمجھایا، بتایا. تو اب وہ علم غیب نہیں رہا. علم غیب کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے، تعریف، کہ وہ علم بغیر وداؤٹ اینی سورس یو ہیو ٹو گیٹ وداؤٹ اینی سورس، جو آپ کو بغیر کسی ذریعے کے جو ہے نا حاصل ہو جائے. تو اللہ کو بغیر ذرائع کے سارا علم حاصل ہے. اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کتنا علم ہے جو اللہ ہی جانتے ہیں، کہ کوئی اور اللہ کے علاوہ نہیں جانتا. تو اس کو علم غیب کہتے ہیں. جب اللہ نے کسی کو بتا دیا تو وہ پھر علم غیب تھوڑی رہا ان کے لیے، وہ تو غیب کی ڈیفینیشن سے نکل گیا. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، الحمدللہ یہاں تک جو ہے یہ سورہ حجرات کی 18 ورسز جو ہے الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اب اسی لیکچر میں ہمارے پاس نا 2-3 چیزیں اور ہیں. میں صرف آپ کو دکھا دیتا ہوں اگزامپل کے طور پہ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو پھر کنٹینیو کریں گے. ہمارے پاس یہاں پر ہیں تو بہت ساری چیزیں، آیت الکرسی بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، سلیکٹڈ ورسز ہیں، سلیکٹڈ احادیث ہیں. ہمارے پاس 20 احادیث ہیں. جیسے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا نظارہ کرا دیتا ہوں، میں نے اوپن کیا، اگر کھل جائے تو آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو یہ سب حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کی بھی ہم نے انشاءاللہ تیاری کرنی ہے آورلی کے لیے. جو ہمارا 1 گھنٹے کا انشاءاللہ پیپر ہوگا نا، جو ہم خود آپ سے لیں گے، آن لائن ہی لے لیں گے انشاءاللہ اسی وقت 1 گھنٹے میں ہی کلاس میں. تو یہ اس کی پریپریشن کے لیے نا، یہ جتنے لیکچرز ہو جائیں گے کمپلیٹ، ان کو آپ نے پوری تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو سب کو؟ تو اب ہم یہ ہے کہ اٹینڈنس لے لیتے ہیں. کون کون اسٹوڈینٹس ہماری بات سن رہے ہیں رپلائی کریں میسج میں. تمام اسٹوڈینٹس جو میری بات سن رہے ہیں میسج میں رپلائی کریں. جی اسٹوڈینٹس میسج پہ رپلائی کریں ہمیں. میں اٹینڈنس اسٹارٹ کر رہا ہوں. جی اسٹوڈینٹ میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ میسج پہ مجھے رپلائی کریں اسٹوڈینٹ. میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ جی اسٹوڈینٹ میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ رپلائی کریں مجھے. میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو اسٹوڈینٹس؟ تو رپلائی کریں مجھے. جی اسٹوڈینٹس آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اسٹوڈینٹ آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی اسٹوڈینٹ میں اٹینڈنس اسٹارٹ کر رہا ہوں. آپ لوگ کو آواز کلیئر آ رہی ہے میری؟ میسج پہ بتائیں. ٹھیک ہے، ہم اٹینڈنس اسٹارٹ کر رہے ہیں. جس اسٹوڈنٹ کا نام آتا جائے بس وہ ہمیں اٹینڈنس دے. ابشر عادل ایمن ایمن فاطمہ. ابشر عادل ایمن ایمن فاطمہ. ابشر عادل ایمن
ایمن فاطمہ. عائشہ ثنا علی رضا علیشہ علی. عائشہ ثنا علی رضا علیشہ علی. عائشہ ثنا علی رضا علیشہ علی. علیشہ وسیم آمنہ اشفاق شیخ آمنہ راشد. علیشہ وسیم آمنہ اشفاق شیخ آمنہ راشد. اسٹوڈنٹ میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ آپ اٹینڈنس دے نہیں رہے، یہ اسٹوڈنٹ سب ایبسنٹ ہیں کیا؟ آواز میری کلیئر ہے اسٹوڈنٹس؟ میسج پہ بتائیں مجھے آواز کلیئر ہے تو میں آگے چل رہا ہوں. انمول آمنہ راشد، انمول انود قادری، انزلنا بخاری، اقصی عاشق، اریبہ فاطمہ اکبری، اریبہ نعمان ہارون، ارحم خان، اوانتکا، عائشہ، عائشہ مبین، عائشہ ندیم، عائشہ اویس، عائشہ تیموری، بسمہ، بسمہ عثمانی، سیلیسٹی، دشا دیوانی، دعا، دعا 12224، دعا مسلم، دعا ریاض، ایمان فاطمہ، ایمان مسفرہ، اراج شہزاد، اشال سنی سارا، فائزہ نور فاطمہ، فاطمہ صدیقی، فاطمہ الزہرا، فضہ ایوب، گایتری، ہادیہ فرید، حفصہ شکیل، حمدیہ قیوم، ہمنہ عاصم، حریم سمیع، ہبہ خالد، حمیرہ طارق، الہام، امالہ خان، اقرا، اقرا محمد امین، اقرا نواز، اسرا اظہر، ازما فیصل، خدیجہ مصطفیٰ، خولہ فاروق، لائبہ اظہر، لامیہ وسیم، لجین فاروقی، مدائم نعیم، ماہا، ماہم آصف، ماہم نسیم، ماہم ماہین عامر، ماہنور تبسم، مائدہ احمد، ماریہ منیر، مریم خالق، مہک، محمد احمد رضا، محمد فائز، محمد شجیل عمر، محمد شارق، محمد سمیت، محمد زید، مزنہ نوید. یہ مزنہ نوید اسٹوڈنٹ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میسج پہ مجھے رپلائی کرتے جائیں. مزنہ، نبیہہ، نرمین رضوان، نیہا راشد، نورین ستار، کرت، رادیہ ابرار، ربیشہ، رفت کفایت، روحان بن سہیل، رتاب رئیس، ربیشہ، رفینہ، صبا، صفا عمر، سفینات سلیمان خان، سمارہ اختر، سمان خالد، سمارہ اختر، سمین عمران، سمیہ خالد، سمان اسلم، ثنا عمران، سینڈیا، سنجنا بلانی، سیدہ کرم زہرا، شیوانی، شزہ انعام، شویتی بجاج، شجاع الزمان، سیدہ عافیہ انعام، سیدہ برشنا اعجاز، تبین زہرا، طاہا خان، طاہرہ، طیبہ آفتاب، امیمہ ملک، امیمہ جاوید، ام ایمن، انزلہ افضل، عروہ، عثمان خان، ودیقہ کمال، وقاص خان، وریشہ سلمان، زنیرہ حیات، زنیرہ سلیم. جی اسٹوڈنٹس آواز کلیئر ہے میری؟ جی اسٹوڈنٹ آواز کلیئر آ رہی ہے؟ میسج پہ بتائیں. جی اسٹوڈنٹس آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ جی اسٹوڈنٹس جی آواز میری کلیئر آ رہی ہے اسٹوڈنٹس آپ کو؟ میسج پہ مجھے رپلائی کریں اسٹوڈنٹس آپ. آواز کلیئر ہے؟